दिसंबर 2024 के बाद इसराइल ने शाम के अंदर घुसकर 460 मुरब्बा किलोमीटर के इलाकों पर कब्जा किया। इस वक्त शाम की मौजूदा हुकूमत तो वाशिंगटन इत्तेहादी है, लेकिन वाशिंगटन इस हमलों पर खामोश क्यों है? सदर शरा ने वाज़ेह किया था कि हम इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसराइल फिर भी फौजी ताकत का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसराइल का दावा है कि शाम में कार्रवाइयों का मकसद रूस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ है। तो 2011 से लेकर 2024 तक शाम की सिविल वार में सैकड़ों रूस कत्ल हुए। उस वक्त इसराइल ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 1976 में इसराइली रहनुमा मोशे दायान ने माना था कि 1960 की दिहाई में इसराइल ने जानबूझकर शाम को भड़काने के लिए सरहदें झड़पें की ताकि जंग का बहाना मिल सके। शाम के साथ इसराइल जंग क्यों चाहता है, और साथ ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या अक्टूबर 2023 का अटैक 9/11 जैसा प्लेन अटैक था जिसने इसराइल को मिडिल ईस्ट में मजीद ताकतवर बना दिया और ग्रेटर इसराइल के लिए भी राह हमवार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की बदलती सूरत-ए-हाल ने मिडल ईस्ट के सारे ममालिक को बहुत खौफ व हरास में मुब्तला किया है। एक तरफ इसराइल फ़लस्तीन को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर तले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने यमन, शाम, कतर में भी कार्रवाइयाँ शुरू की है। इसराइल ने पहले शाम के 460 किलोमीटर के इलाकों पर कब्जा किया और अब शाम के दिल यानी दमिश्क पर भी अक्सर फ़िज़ाई स्ट्राइक करते हैं। इस हमलों के जवाब में शाम ने अभी तक कोई जवाबी वार नहीं किया, वो खामोशी सब कुछ देख रहा है। तुर्की और बाकी ममालिक मुज़ाकरात पर जोर देते हैं ताकि खित्ते में कशीदगी मजीद ना बढ़े, लेकिन इसराइल इस वक्त किसी मुस्लिम मुल्क के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। अब वो मुज़ाकरात के बजाय फौजी ताकत इस्तेमाल करने को तरजीह देता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये समझने के लिए हमें 1973 के औराक को भी पलटना होगा, यानी जब चूती अरब इसराइल जंग में ज़ाहिरी फतह अरब को नसीब हुई। मिस्र का सहराई सीना और शाम के गोलान हाइट्स पर, जिस पर इसराइल 1967 में काबिज हुए थे। इस जंग में मिस्र ने सहराई सीना इसराइल के कब्जे से आज़ाद करवाया, मगर शाम के गोलान हाइट्स के साथ साथ इसराइली अफवाज ने शाम के मजीद 400 मुरब्बा किलोमीटर के इलाकों पर कब्जा किया। इन इलाकों में मुतअद्दिद शामी देहात और अहम फौजी चौकियों समेत माउंट हार्मून के कई मुकामात शामिल थे, जो दमिश्क तक तोपखाने की रसाई रखते थे। यौम किपुर जंग में माउंट हार्मून की चौकियों के खो जाने और दारुल-हुकूमत दमिश्क पर बराह रास्त खतरे की वजह से शाम ने इसराइली अफवाज की मौजूदगी को कबूल करने से इनकार किया। सख्त मौसम और लॉजिस्टिक मुश्किलात के बायस इसराइली फ़ौज ने माउंट हार्मून की चोटी पर मुस्तकिल चौकी खाली कर दी और सिर्फ गश्ती निगरानी पर इन्हिसार किया। मार्च के आखिर में शामियों ने ये मौका देखकर चोटी तक सड़क बनानी शुरू कर दी। अप्रैल और मई 1974 में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई कि अप्रैल को शामी कमांडोज ने चोटी पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसराइली तोपखाने और फ़िज़ाई हमलों के बाद रात को इसराइली दस्ते दोबारा चोटी पर पहुंच गए और मुख्तसर जंग के बाद इसराइल दोबारा इस पर काबिज हुए। इसके बाद इसराइली अफवाज ने चौकी पर मुस्तकिल तौर पर सख्त मौसम के मुताबिक फौजी तैनात कर दिए। दोनों तरफ से शदीद लड़ाई के बाद अमेरिका ने 31 मई 1974 को इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय किया। इस मुआहिदे के मुताबिक इसराइल ने 3 हफ्तों में तमाम शामी इलाके खाली कर देना है। इसराइली अफवाज वापस जंग से पहले वाली पर्पल लाइन तक चली गई, जो दोनों ममालिक के दरमियान आमली सरहद रही। सिर्फ चंद तब्दीलियों के साथ, जैसे कंतीरा शहर को शामियों के हवाले किया, लेकिन गोलान हाइट्स इसराइल के कब्जे में रहे। दोबारा कशीदगी से बचने के लिए शाम की तरफ एक बफर जोन कायम किया गया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज एनडीओ को तैनात किया गया, जबकि सिविल इंतजामिया शाम के पास रही। ये बंदोबस्त आज तक कायम था और इसराइल शाम सरहद खित्ते की सबसे पुरसुकून सरहदों में शुमार होती थी। देर पहले 1973 यानी यौम किपुर जंग के बाद अरब का 1948 में इसराइल के खिलाफ जो अलायंस बना था, वो इस जंग के बाद टूट गया। अरब के कुछ ममालिक ने बराह रास्त और कुछ ममालिक ने खुफिया तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बना दिए। इस ताल्लुकात के बाद भी बॉर्डर पर अक्सर कशीदगी रहती थी, लेकिन फौजी ताकत के मुकाबले में दोनों तरफा ममालिक ने अक्सर सफारती रवायात से मसाइल हल किए। लेकिन अक्टूबर 2023 हमास के हमले ने इसराइल को एक ऐसा रास्ता फराहम किया जो अब बॉर्डर पर रहने वाले तमाम मुस्लिम ममालिक को अमन से नहीं छोड़ेगा। 2023 हमले से पहले इसराइल एक स्टेटस को पावर था, यानी वो बॉर्डर पर नापसंदीदा हुकूमतों को बर्दाश्त करता था।
جبکہ اب وہ ایک ریویژنسٹ پاور بن چکا ہے جو اب علاقائی طاقت کا توازن اپنے حق میں اچیو کرنے کے لیے سفارتکاری کی بجائے فوجی طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اب وہ خطے میں دور دور تک اپنی مخالف قوتوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے قطر میں حماس کی سینئر ترین رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ یہ مکمل طور پر ایسا ہے جیسا آپ کسی نئی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے، لیکن اس وقت ریئلزم کی نظریہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ریئلزم انٹرنیشنل ریلیشن یا بین الاقوامی قانون کی ایک ایسی تھیوری ہے جہاں پر ہر ملک اپنے مفاد اور سیکیورٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ ریئلزم میں انسانی حقوق کی پرواہ نہیں ہوتی، بین الاقوامی قانون کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اخلاقیات نہیں بلکہ مفادات اہم ہوتا ہے۔ ریئلزم میں دباؤ، دھوکہ اور کسی بہانے کے تحت بھی کسی ملک سے اپنی مفادات حاصل کرنا لازم ملزوم ہوتا ہے، جس طرح آج اسرائیل دروز کمیونٹی کے بہانے پر شام پر سٹرائک کرتے ہیں۔ اسرائیل شام پر حملوں کی وجہ یہ پیش کرتا ہے کہ موجودہ قیادت جو شام کی موجودہ عبوری حکومت ہے وہ یہ وجہ پیش کرتا ہے اسرائیل کہ یہ موجودہ عبوری حکومت دروز کمیونٹی پر حملے کر رہے ہیں اور اس کو قتل کر رہے ہیں، لیکن رپورٹس کے مطابق شام کی موجودہ عبوری حکومت درہ اور قنطیرہ میں مسلح مذہبی گروہوں کے درمیان حملے روکنے کی کوشش کرنے میں مصروف تھے، نہ کہ دروز کو قتل کر رہے تھے۔ اس وقت دروز کا کچھ حصہ تو اسرائیلی اتحادی ہے، لیکن اگر اسرائیل دروز کے اتنا فکر مند ہے تو 2011 سے لے کر 2024 تک شام کی خانہ جنگی میں ہزاروں دروز قتل ہوئے۔ اس وقت اسرائیل نے کوئی رد عمل کیوں نہیں کیا؟ اب بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ نے صدر شرار کو سپورٹ کیا۔ ٹرمپ نے ملاقاتیں کی پابندی ہٹائی گئی۔ دنیا کو لگا کہ شام کی یہ جو موجودہ حکومت ہے، امریکہ اور اسرائیل اس حکومت کے اتحادی ہے، لیکن اسد حکومت کے زوال کے 2 دن بعد اسرائیل نے شام میں 200 سے زائد لوکیشن کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا کہ ہم نے شام کی 80% جو فوجی طاقت ہے اس کو کامیابی سے ختم کیا ہے، اور اس کے بعد تاحال حملے جاری ہے۔ اس حملوں کے نتیجے میں وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم شام کی موجودہ صورتحال پر اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ اقوام متحدہ سمیت مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کی مذمت جاری ہے۔ اسرائیل پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، اس کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ساؤتھ شام کی جو علاقے ہیں اس کو ڈی ملٹریلائز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر واقع گولان کی پہاڑیاں ہے جس پر اسرائیل 1967 سے قابض ہے۔ 14 دسمبر 1981 کو اسرائیل نے گولان ہائٹس کو اپنا ڈی فیکٹو حصہ بنا دیا۔ 2019 میں امریکہ دنیا کا پہلا ملک واحد بنا جس نے اسرائیل کی گولان قبضے کو تسلیم کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قرارداد 497 آف دی 1981 کے مطابق اسرائیل کا گولان ہائٹس پر قبضہ اور الحاق باطل ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ شام اور اسرائیل کے درمیان بار بار مذاکرات کنڈکٹ کیے گئے، لیکن گولان ہائٹس کی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہوئے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور شامی فوج دوبارہ گولان پر اٹیک کر سکتا ہے۔ گولان ہائٹس اسرائیل کے لیے ایز اے گولڈ ماؤنٹین بھی کام کرتا ہے۔ گولان پر موجود جیل تبریہ اسرائیل کو پینے کا پانی سپلائی کرتا ہے۔ 2015 میں وہاں گیس اور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو گولان ہائٹس اسرائیل کو دفاعی لحاظ سے ایک دیوار کی شکل بناتا ہے، لیکن دسمبر 2024 کے بعد اسرائیل نے گولان کے علاوہ شام کے مزید 460 مربع کلومیٹر کے علاقوں پر قبضہ کیا۔ شام اسرائیل بارڈر پر تعینات ہوئی ان کی فوج کو اسرائیلی افواج نے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور خود قابض ہوئے، دروز کے بہانے پر۔ اسی خوف کی وجہ سے کہ کبھی شامی فوج دوبارہ گولان پر قبضہ نہ کرے، انہوں نے شام کے مزید علاقوں پر قبضہ کیا، جبکہ شام کی موجودہ عبوری حکومت چاہتا ہے کہ وہ عوامی حمایت سب سے پہلے حاصل کرے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شام میں شفاف اور اسلامی جمہوریت ہوگا، عوام کو آزادی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر عوام کو آزادی ہوگی تو فلسطین کے حق میں نعرہ بازی ہوگی۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل اس خوف میں مبتلا ہے اگر اس عبوری حکومت نے ایران سے مدد مانگی تو پھر اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہوگا، یہاں دوبارہ نئے مسلح گروہ بن سکتا ہے، ساتھ ساتھ لبنان میں حزب اللہ اور دیگر گروہ مزید طاقتور ہو جائیں گے۔ اس لیے اسرائیل شام پر اٹیک کر کے لبنان بارڈر پر جتنا بھی علاقہ ہے اس سے شامی فوج کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ صدر شرح نے پہلے واضح کیا تھا کہ ہم اپنی مٹی کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اسرائیل، امریکہ کے سمیت سارے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اس لیے یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ نے انہیں پہلے مطمئن کیا تاکہ کسی سے مدد نہ لے، یعنی ایران اور رشیا سے وہ مدد نہ لے، جس طرح پہلے اسد حکومت ایران، رشیا اور چائنا کے اتحادی تھا۔
یہ ایک بہت بڑا گیم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ یہی ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ کے لیے، یہ جو عرب خطہ ہے، اسرائیل اور امریکہ کے کنٹرول میں ہو۔ کچھ ماہرین کے مطابق اسرائیل کے موجودہ حملوں کی حکمت عملی شام کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا یہ دعویٰ جو وہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی حکمت عملی یہ ہے کہ شام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اس کا دعویٰ تو شامی عبوری صدر الشرع خود بھی کرتے ہیں۔ اسرائیل کی حکمت عملی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی حکمت عملی یہی ہے کہ شام کو کمزور کیا جائے۔ اس حملوں کے نتیجے میں UN اور مڈل ایسٹ کے سارے ممالک نے اسرائیل کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے غدار قرار دیا۔ دوغلا ترکی کے وزیر خارجہ حاکان پیدان نے اسرائیلی حملوں کو شام کی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کچھ عناصر شام میں ہونے والے پیش رفت سے ناخوش ہے۔ شام میں افراتفری پیدا کرنا اسرائیل کی اپنی قومتی سلامتی کی ترجیح بن گئی ہے، یہ الفاظ ترکی وزیر خارجہ کے تھے۔ ترکی وزارت دفاع نے بھی ان حملوں کو عوامی امن کا خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ترکی شام کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ ہو سکتا ہے۔ اسد حکومت کا زوال اور موجودہ حکومت کو تخت پر بٹھانا امریکہ، اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے ممالک کی ترجیح بن گئی تھی تاکہ رشیا اور ایران کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اب پورے مڈل ایسٹ میں چائنا اور رشیا کا انفلوئنس مکمل طور پر تو ختم ہو چکا ہے۔ اگر صدر شرع امریکہ کے بجائے چائنا اور رشیا کے ساتھ ہاتھ ملاتے تو شام کو آج چائنا، رشیا، ایران کی طرف سے ہر ممکنہ مدد فراہم ہوتی۔ یہ دونوں ممالک مڈل ایسٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے شام کے ساتھ ہر محاذ پر لڑتے، جس طرح آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ شان بشانہ کھڑا ہے۔ روس کے بہانے پر شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا دی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے، کہاں تک ہوگا، کتنے ممالک اس منصوبے کی لپیٹ میں آئیں گے اور عرب بغیر کسی مزاحمت کے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ